قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو حساس رشتہ ہے اس رشتے کو بیان فرمایا۔ کبھی اماں یہ بات کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا روٹی کھا لے تو میرا پیٹ بھر جاتا، تو لوگ اسے ایک اچھا ادبی جملہ کہتے تھے، شعر و شاعری کے ذوق پر پورا اترنے والی بات سمجھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے شاید حقیقت سے دور ہے۔ والد اگر کہتا تھا نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کسی جگہ کامیاب ہو گیا ہے، تو میری صحت اس سے بہتر ہو گئی ہے، قد میرا بڑھ گیا ہے، تو لوگ کہتے تھے افسانوی باتیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید پڑھا تو ایک عجیب انفرادیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے نا تمہیں میں سے ایک رسول عطا فرمائے۔ آپ لوگ بولے نہیں جی باہر والے دوست بھی بس اب ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سامنے والے دوست کبھی بیٹھ جائے نا تو بڑی پریشانی حل ہو جائے۔ اللہ کرے ہمیں موبائلوں کے علاوہ بھی کوئی کام آئے، آمین تو کہہ دیں۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی، بیٹھ جائیں، ویڈیو کافی لوگ بنا رہے ہیں، آپ کو دے دیں گے، اللہ خوش رکھے، تشریف رکھیں، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، شہزادے تشریف رکھو گے تو پچھلوں کو آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جس نے موبائل بنائے تھے اس نے کب یہ کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا، پھول سننے کے لیے بنائے تھے، اس کو نفسیاتی مسئلہ تو نہ بنایا۔ کہیں چائے نہیں پی پاتے، کہیں بیٹھ نہیں پاتے، کہیں بات نہیں کر پاتے، گاڑی سے ویڈیو شروع ہوتی ہے، پورے بھی تھکے ہوئے ہوں تو ٹانگ نہیں سیدھی کر پاتے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ 20 کیمرے چل رہے ہیں، کچھ نہیں آپ کر سکیں گے، صرف ایک فوٹو رہ گئی ہے۔ پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اب کہتے ہیں موبائل میں لگا رکھی ہے تصویر یار، سوار نہ کریں۔ کوئی چیز بھی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو پریشانی کا باعث بنتی ہے، ضرورت کے مطابق چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ میری بات پر تھوڑا غور فرمائیں گے بھائی، کبھی اس بات پر آپ غور کریں، اللہ کریم نے فرمایا میں نے نا تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کریم پر گراں گزرتا ہے۔ تم کسی تکلیف میں آ جاؤ تو حضور کی طبیعت پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ خالی ترجمہ اس آیت کا کبھی آپ دیکھیں، اس کے معنوی حسن پر غور کریں، اور اللہ تعالی کے کلام کے جملوں سے پھوٹنے والی ضیاء پر کبھی توجہ دیں۔ فرمایا وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ میرا زمانہ اس طرح کا ہے جس میں لوگ غرض مندوں سے تو دنیا بھر گئی پر درد مندوں سے خالی ہو گئی۔ وہ بڑا خوش بخت ہے جسے کوئی ایسا شخص ملے جو اس کے لیے کبھی دعا مانگے، کبھی اس کے لیے رو دے، کبھی اس کی آسانی کا کوئی بندوبست کرے، کبھی لیکن رسم ہو گئی دعا میں یاد رکھنا، دعا کرنا، بس ٹھیک ہے کہہ دیا اس نے بھی انشاءاللہ کہہ دیا، لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے کوئی رات کو اٹھ کے دعا مانگے، بڑا خوش نصیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ حضور اس امت کے درد کو محسوس کرتے۔ دیکھیں ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسائل کا حل دولت ہے، مسائل کا حل شہرت ہے، مسائل کا حل آپ کا بڑا ہونا ہے۔ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں بڑے آدمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چھوٹے کا نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں شاید وہاں تک پہنچنا مسئلے کا حل ہے۔ کسی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ صبر چھوڑ کے بے صبرا ہو گیا تو بڑی تکلیف میں، اگر وہ شکر کا رستہ چھوڑ کے ناشکری کی طرف سفر کر رہا ہے تو تکلیف میں۔ جو لوگ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، میری طرف دیکھیں جی،
جو ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، بے سکون ہیں، الجھ گئے ہیں، آزمائش میں آ گئے ہیں، ہر وقت کی پریشانی، کسی فرد کی اصلاح کر دینا، اسے اس طرح کا بنا دینا کہ وہ رب کریم کی محبت کا سفر کرنا شروع کر دے، اسے سجدے کا ذوق آنے لگے، وہ زندگی اس طرح کی گزارے کہ وہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ تو بے مایا ہے، مجھے تو آخرت کے لیے کوئی فکر کرنی ہے، اس کی ذہن سازی کر دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی۔ افراد کی جو اصلاح ہوتی ہے نا، اس سے ایک ایک فرد سے پورا پورا خاندان تشکیل پاتا ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، اگر گھر کے بزرگ جلد باز ہونا تو بچے ان سے زیادہ جلد باز ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نہ ناراض ہونا، اور آپ نے گھورنا شروع کر دیا۔ اگر گھر کے بزرگوں کے اندر قناعت کی دولت ہو، وہ تھوڑے پہ صبر کرنا جانتے ہوں، تو یاد رکھیں بچوں میں زیادہ قناعت پیدا ہو جائے گی۔ افراد اگر کسی درویش کے پاس بیٹھنے والے ہوں، وہ اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں کہ پتر روٹی تھوڑی کھانی ہے، پر اتنی کھانی ہے جائز ہی کھانی ہے۔ یہ سوچیں جب معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر رواج پا جاتی ہیں تو یہ نیچے تک آتی ہیں، نیچے تک افراد کی اصلاح۔ دیکھیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنا، حضور نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے جی بولیے، ایک بندہ تیری وجہ سے اگر ہدایت پا گیا تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو گیا ہے، تو نے فتح کر لی ساری دنیا۔ ایک بندہ اگر ٹھیک، آپ کسی بندے کو سکون میں لے آئیں، یعنی مجھے بتائیے جو بندہ تلخ مزاج ہو، اس کی اماں پریشان ہے، ابا پریشان ہے، بیوی بڑی تکلیف میں ہے، سسرال والے بات کرتے ڈرتے ہیں، بچے کہتے ہیں کیا کریں، اگر اس بندے کی تلخی کوئی بندہ دور کر کے اسے میٹھا کر دے، اس کی ماں کا سارا غم ہی نکل گیا، باپ کی صحت اچھی ہونے لگ گئی، اس کی بیوی سکھ میں آ گئی، بچے سکون میں آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو افراد کی ذہنی تربیت ہے، اصلاح ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ محبوب کریم جو صبح شام نکلتے تھے تو یونیورسٹیاں بنانے کے لیے نہیں، وہ بھی کمال بات ہے، اس کی بھی حمایت کرتا ہے دین، ادارے قائم کرنا، اس لیے نہیں کہ سارے مکے کی سڑکیں پکی کر دی جائیں اور ہر جگہ جناب سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے اور یہ ہو جائے اور جناب چیزیں ڈیولپ ہو جائیں، نہ، محبوب تو صبح سے شام تک محنت کرتے تھے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو، لوگ ذہنی طور پر اپنے رب کریم کی بارگاہ سے جڑ جائیں۔ آپ جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا تو آپ یقین کریں آپ کو نا محسوس ہوتا ہے کہ میں جی رہا ہوں تو کسی کام کے لیے جی رہا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کٹھے دیو نا جی، پھر کٹھے کرنے پہن کے بعد اللہ آپ کو خوش رکھے، مشکل ہو جاتا ہے نا جی، اللہ آپ کو سلام۔ اب وہ بڑے جنہیں آ گئے، اب آپ میری بات سنیں گے عزیزو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آغاز تبلیغ فرمایا نا تو وہ آغاز تبلیغ سارا درد والا، اور وہ سارے حضور نے اسباب اختیار کیے جس سے اس وقت لوگوں کو 2 دفعہ کھانا پکایا نبی پاک نے اپنے خاندان کا، پہلی دفعہ سب کو دعوت دی، کوئی دین کی بات کرنا چاہی، ابو جہل نے شرارت کی، بات ہو نہ سکی، پھر کھانا پکایا، پھر حضور نے پیغام دین دیے، نہیں ان کی سمجھ میں بات آئی، لیکن یہ ایک مشن ہے نا، یہ کام کرنا ہے۔ ایک دائی ایک مبلغ میری طرح کا ہے جو کہتا ہے نہیں کہ نہیں بندے توجہ نہیں کرتے لہذا چھٹی چھوڑے نہیں، یہ قوم نہیں سیانی ہو سکتی۔ میں کہا کرتا ہوں جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان ہے، پر جاہلوں کی ذہنی سطح تک اتر کے انہیں فہم دینا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ آپ وہاں تک اتر کے نا آپ نے ان کو ذہنی سطح تک اتر کے آپ نے اپنا پیغام دے دیا۔ محبوب پاک علیہ السلام نے دعوت دی، نہیں ان کی سمجھ میں بات آئی، حضور نے ہر شخص کو پیغام دین دیا۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے، بڑی لمبی باتیں، آج نا اس کو پورے 6 مہینے ہوتے نا ناظرے کے بچے پڑھاتے، وہ بھی رزلٹ چاہتا ہے۔ میں ایک دن طالب علموں سے میں نے کہا تھا کہ یار نتیجہ نکلنا ضروری نہیں، محنت کرنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، بلکہ 1500 سال کی روایت بھی ملتی ہے، چند لوگوں نے نکلنا پڑا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کامیاب ہو کے گئے، کیوں؟
کہ رب کریم نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی. ہمارا کام ڈیوٹی کرنا ہے, ڈیوٹی کرنی چاہیے. اب آپ کہیں کہ نتیجہ نکلے کوئی ضروری ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس درویش کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا وہ پر مشکاں پاوے, اگو خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یہ تو اس کی بے نیازی ہے. محنت کی جائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تقریباً طائف میں رہے. نوجوانوں میں طرف دیکھو, اتنی جلدی نتیجہ مانگتے, اتنی جلدی نتیجہ مانگتے, کہتے میں آج ٹھیک ہو گیا ہوں لہذا چارا محلہ شام تک ٹھیک ہونے تھے. اتنی جلدی آپ کو پڑی ہے؟ ابھی تو آپ میاں تازے آئے ہیں, موقع تو دیں. 10 دن حضور نے قیام فرمایا طائف میں. 10 دن. ان لوگوں نے کلمہ کیا پڑھنا تھا, انہوں نے تو معاذ اللہ پتھر مارے. ایک شخص نے بھی حضور کی آواز پر لبیک نہیں کہا. سرکار واپس آ گئے. اب فرشتے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے مسل دیا جائے, تباہ ہو جائے. تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی. اب یہ حضور بتاتے ہیں کہ درد کیا ہوتا ہے, امید کیا ہوتی ہے, کامیابی کیسے ملتی ہے. محبوب فرمانے لگے انہوں نے نہیں نہ مانا تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی, ان کی نسلیں مان جائیں گی. یہ امید قائم ہے. کمزوری نہیں دکھائیں, درد پیدا کریں. آپ کسی شخص کو دیکھ کے تنقید کرتے ہیں, آپ اس کے لیے دعا کریں. آپ کے پڑوس میں اگر کسی کا بچہ خراب ہو گیا تو گلی میں کھڑے ہو کے تنقید نہ کریں, مجھے بتائیں میرا بچہ بگڑ جائے تو یوں بات کروں گا میں. ہماری تقریریں 2 قسم کی. ایک ہے جمعے والے دن جو میں تقریر کرتا ہوں, ایک ہے جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں. ایک خدا نہ خواستہ, اللہ معاف کرے, مجھے پتا چلے میرا بھائی بگڑ گیا ہے, سگریٹ پینے لگا ہے, میں خدا نہ خواستہ بیٹا, تو پھر میں یوں تقریر نہیں کروں گا سامنے بٹھا کے, پھر تو میں پگڑی اس کے پیروں میں رکھوں گا. پھر تو میں اس کی جس طرح کی منت ہو سکے, ایک درد ہے نا میرے سینے میں کہ یہ بگڑ نہ جائے, میں اسے کہوں گا پتر میری کمائی نہ ضائع کر دینا. اس کی ماں دوپٹہ پھینکے گی اور وہ پکا وعدہ بھی کرے آج کے بعد نہیں پیوں گا سگریٹ, تو پھر بھی سکون نہیں آتا, بندہ جا کے مصلے پہ بیٹھ جاتا ہے. اللہ مہربانی کرنا اسے. او بھائی اس طرح آپ اپنوں کے لیے تڑپ کے تبلیغ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نا, بس اس مثال سے سمجھ لو میرے محبوب کا بھی یہی انداز ہے اپنی امت کے لیے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے امت کے لیے. اس درد سے حضور نے لوگوں کو پیغام دین دیا, اس درد سے, اس انداز میں. اور بڑے سے بڑے دشمن نے جب سامنے آ کے کہا نا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو فرمایا تو پڑھ, تیرے پچھلے سارے معاف ہیں, تو دین میں آ, تیرے معاف ہیں. ہمارا آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نا کسی خبر پہنچ گئی, بندہ غلط ہو گیا تو ہم تنقید کرتے ہیں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کی آگ نا اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے, اگر خدا میں خواستہ ان کے گھر آگ لگ جائے تو اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ نہ بجائی تو ہمارے گھر آ جائے گی. کسی محلے کے بچے کی اس لیے بھی اصلاح کر دینی چاہیے کہ اگر یہ بگڑ گیا تو میرا بچہ بھی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اسے قید تو کیا نہیں جا سکتا. وہ جذبات کا حسن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی طائف لے جاتا, کبھی منڈیوں اور میلوں میں لے جاتا, کبھی کسی کے ہاں لے جاتا, کبھی کسی کے, اور جب بھی دین کی بات پوچھی کسی نے آ کے حضور نے پوری کھول کے بیان کی. ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے. ہر بندے سے آپ پوچھ لیں کہ حالات کتنے خراب ہیں, تو بتا, تو سب اپنا اپنا زاویہ بتائیں گے. اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی آگ بجھانے کے لیے آپ نے کتنا پانی ڈالا ہے, آپ کی کاوش کیا ہے, آخر کیا سب نے بیٹھ جانا چپ کر کے کہ اب کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا تو چپ کر جائیں؟ نہ مانے آپ, یہ سیاستدان ہمارے نہیں, آپ نہ مانے, پر دنیا تو ان کو ہمارا نمائندہ کہتی ہے, تو کہتی ہے آپ نے ووٹ دے کے بھیجے. ان کے سارے
ना वोट देने वालों के खातों में शुमार किए जाते हैं। आप किस तरह जान बचाएंगे? दर्द से, सोच से, प्यार से। फिर यही बात आगे, यही अंदाज आगे सहाबा में आया। उनकी तबीयतों में दर्द। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब जख्म लग गया, खून बह रहा था, एक नौजवान आपके सामने से गुजर रहा तो उसका तहमत या पजामा टखनों से नीचे था, तो चारपाई पे है, वक्त विशाल है, फरमाने लगे पुत्र ये ऊंचा कर ले, मेरे नबी का तरीका यही है। वहां भी आखिरी वक्त भी हमारे ना बुजुर्ग होते थे, उस्ताद थे मौलाना अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब, तो कभी बस में सफर करते थे, उनके बड़े बड़े उलमा मुरीद थे। ये काम मुझसे नहीं होता, हम नहीं करते। बस में कभी सफर होता था तो कभी जो लोग बसों में सफर करते हैं उन्हें पता होगा कि वो फकी बेचने वाला भी आता है, रिसाले बेचने वाला भी आता है, चूरन बेचने वाला भी आता है। तो जिस तरह वो खड़ा होता है ना, पग पकड़ के ऊपर से इस तरह वो उठ के खड़े हो जाते थे और बस में लोगों को नमाज की दावत देनी शुरू कर दी। गली में गुजर रहे थे तो एक बच्ची खातून एक नंगे मुंह जा रही थी, तो चेहरा इधर करके कहने लगे, बेटा तू मुसलमानों की बेटी है, मुसलमानों का मुल्क है, नकाब कर, चेहरा छुपा। तो नाराज होगी, कहने लगी बाबा जा अपना काम कर। फरमान लगे मैं काम ही लगा, मेरा ही काम है, यही मेरा काम है, मैं दीन ही बसना, तेरा ही काम है मेरा। आप कभी वो दर्द मिल जाए ना, वो ज़ौक मिल जाए, वो तबीयत बन जाए। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे थे, एक जगह माज़अल्लाह गाने बाजे की महफिल सजी हुई थी। ज़ाज़ान नाम का एक शख्स था, वो वहां गा रहा था। आप रुक गए, कहा ये कौन है, बड़ा सुरीला है। मैंने कहा जी ज़ाज़ान नाम का गवैया, एक ठंडी आह भरी आपने। फरमाने लगे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक पढ़ता। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। काश वो क्या दर्द था, वो ज़ौक था, वो जोश खिताबत की जरूरत नहीं थी ना उन्हें, वो अपनी वाह वाह के लिए खिताब थोड़ा करते थे। वो तो ये दर्द था कि मैं एक दाई हूं। मुकर्रिर और मुबल्लिग में फर्क होता है भाई, खतीब और दाई में फर्क होता है। मकसूद कुछ और था। हजरत ने दर्द से बात की, तशरीफ ले गए, वो बाहर निकला गवैया, तो लोगों ने उससे कहा कि ओ खुदा के बंदे, आज तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी गुजरे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद से कुरान सुना करो, सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ता जिस तरह नाज़िल हुआ था। जबरदस्त कारी कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। काश वो गुजरे थे और तेरी हालत देख के कहा काश तू कुरान पढ़ता। हालांकि डायरेक्ट उनसे नहीं सुना, उनकी बात रिवायत होके आई, फिर भी इतना दर्द था। कहने लगा वाकई उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, मेरे लिए कहा है, मेरे जैसे शख्स के लिए। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा है। रोने लग गया। कहने लगा कोई बताएगा उनका घर कहां है? लोगों ने कहा फुला कोने में है। दौड़ा गया, दरवाजे को दस्तक दी, शेख बाहर आए। कैसे आए हो? कहने लगा हुजूर आपने कहा था ना काश मैं कुरान पढ़ता, सोना मैं छोड़ आया हूं, सारा कुछ पढ़ाए मुझे, अब मैं कुरान ही पढ़ा करूंगा। अब कुरान का इरादा कर लिया। ये दर्द जो है ना, ये आगे आया, ये बुजुर्गान दीन तक आया। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो सर पे बाल नहीं थे, कश्ती करीब से गुजरी तो किसी ने, बच्चे गुजर रहे थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि देखो बाबा गंजा। तो लोगों ने कहा हुजूर इनको सजा देनी है। फरमाने लगी सजा नहीं, दुआ देनी है। हुजूर वो कौन सी दुआ देनी है? तो बच्चे हंस रहे हैं तो हाथ उठाए कि अल्लाह ये दुनिया में हंस रहे हैं, इन्हें कयामत में भी हंसता ही रखना।
انہیں ہنستے انہیں ہدایت دے دے، یہ اعمال ٹھیک کریں تاکہ خیر کٹھی کر کے جائیں، ہنستے ہنستے جنت میں چلے جائیں۔ وہ شام کو آ سارے توبہ کر گئے داتا صاحب کے پاس۔ آپ کا جو انداز ہے نا محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، ہفتے میں 3 دفعہ خطاب کرتے آ جاتا ہے، کبھی کبھی نہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ اوہو اب تو میرے نام پہ راش پڑنے لگ گیا، بڑا پریشان کرتے ہیں بعض اوقات انسان کو استقبال، بڑا پریشان کرتے ہیں کہ تم مجھے تو 100 فون آتا ہے روز ٹائم کے لیے، کئی دفعہ کچھ چیزیں جبرن بھی انسان کی طبیعت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے او یارو یاد رکھو جب تک دین درد رہتا ہے تو اس میں اثر رہتا ہے، اور جب کوئی اور چیز ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ جب پیچھے تاثیر نہیں تو آگے کیسے پہنچے گی۔ عزیز حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض کہتے تھے چھوٹی مسجد سے بات شروع ہوئی تقریر، اب ایک اور بھی مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے تقریر نہیں کرتے، میں نے کہا ان کو کسی مدرسے میں داخل کراؤ تاکہ وہ پڑھیں، تاکہ وہ کچھ بولیں، کچھ لکھیں، کچھ کہیں۔ ہمارے ایک مولانا خطاب کر رہے تھے تو کسی نے بعد میں کہا حضرت فلانی جگہ پہ نا آپ سے نا یہاں کمزوری ہو گئی، تو وہ کہنے لگے یار جس نے بولنا ہے غلطی اسی کی نکلنی ہے نا، تو جو بولے ہی نہ دعا۔ اب تو بعد مشائخ اللہ خیر کرے وہ بڑا اونچا نام ہے، لیکن دعا کے لیے بھی مولوی صاحب رکھے ہوئے، وہ دعا کریں گے، حضرت دعا بھی نہیں فرماتے، تو حضرت فرماتے کیا ہیں پھر؟ کیا مثلا فرماتے؟ یہ تو کوئی انداز نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر اگر خطاب کرتے ہیں اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے دین کی تبلیغ کے یہی طریقے ہیں جو مشائخ نے اختیار فرمائے۔ حضرت غوث اعظم نے گفتگو شروع کی، چھوٹی مسجد تھی، رش بڑا، بڑی مسجد میں چلے گئے، پھر رش وہاں بھی بڑھ گیا تو عیدگاہ میں چلے گئے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں گیا، پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گئے، پھر جو شہر کا سب سے کھلا میدان تھا اس میں ممبر لگایا گیا حضرت غوث اعظم۔ درد تھا ان کا، درد تھا دین کے لیے۔ 70,000 لوگ آئے ہوئے ہیں تقریر سننے، اور ان میں 400 وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، جو کاغذ قلم لے کے آئے، انہوں نے وہاں سے فیض لینا ہے، ایک بڑا مجمع ہے، اور حضرت غوث پاک کو خبر ملی کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی خطاب ہوگا، آج بھی تقریر ہوگی، حالات کمزور کر دیتی ہے بندے کو، آج بھی آپ دین کی دعوت دیں گے؟ انہوں نے آنسو پوچھے، امامہ باندھا، منبر پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ حضور کے دین کی بات یہ چھوڑی نہیں جا سکتی، یہ کی جائے گی، جب غسل کفن دے لو تو میرے پاس لے آنا۔ شہزادے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جب لایا گیا نیچے اترے، لوگوں کو صفحہ بناؤ بھائی میرے بیٹے کا جنازہ ہے، جنازہ پڑھا، اور پھر دعا کر کے کہنے لگے تم اس کی تدفین کر دو، میں لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتا ہوں۔ اس انداز جب یہ چیز آپ کا مشن بن جائے، ویسے بھی میں عرض کروں کہ اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں نا اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے تو وہ آپ کو تھکاتا بھی ہے، اکتاتا بھی ہے، آپ کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، آپ کا ذہن بن گیا میں نے پیسے جمع کرنے، تو آپ کہیں گے یار پھر مجھے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، 20,000 تو یہاں سے بھی مل جائے گا، 20 منٹ والی محفل سے بھی مل جائے گا، پھر آپ کا مشن نہیں رہتا، پھر آپ جاتے بھی ہیں تو وہ آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی کہ پیسے دے کے نعت خوانی بک کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، نہ ان کو کوئی کیف حاصل ہوتا ہے، آنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کس کام آیا ہوا، اسے بھی پتا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ چیز مشن بن جائے نا تو آپ یقین کریں لمحہ سکون میں گزرتا ہے، یعنی بندے کو سفر ہی کیف دیتا ہے، آنا جانا ہی بڑا مزہ دیتا ہے،
اس کا سفر بھی اس کے لیے بڑا باعث خیر و برکت بن جاتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نہ کسی کام لگا ہوا ہوں, کوئی بڑا کام کر رہا ہوں. باتیں چونکہ میں نے کہا تھا زیادہ نہیں کرنی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہزار کا مجمع, تقریر ہو رہی ہے, رش ہے, بارش آ گئی, لوگ بکھرنے لگے. حضرت غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ اگر تو بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بارش ذرا تیز برسا. اگر میرا ذاتی شہرت کا معاملہ ہے, کوئی ذاتی مفاد ہے, تو تیز برسانا, بارش چلے جائیں. تو دلوں کے حال جانتا ہے, اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تو بے نیاز ہے. بغداد شریف کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی, پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی, وہاں نہیں ہوتی تھی. ان کا اخلاص ثابت ہوتا تھا. تھوڑا نا ہر آدمی دائی بنے. میں اپنے بیٹے کو یہ کہانی بھی تو سناتا ہوں نا, میرا فرما بردار رہا یار, میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی ہے, بڑا کچھ کیا. یہ ساری سٹوریاں بچوں کو سناتے ہیں نا, یہ کیا تیرے لیے, وہ کیا, یہ سناتے ہیں نا, تو پھر بچے بھی آج کل بڑے تیز ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے کوئی نوکھا تو نہیں کیا, سارا زمانہ نہیں کرتا. تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اپنی جانب دعوت دیں, اسے رب رسول کی جانب کیوں نہ توجہ کرائیں, اس کی توجہ ادھر کیوں نہ کرائیں. کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے بچے کو کہیں پتر اٹھنا میرے ساتھ مسجد چل. اگر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, اگر باپ حلال حرام کی تمیز سکھائے, اگر باپ سچ جھوٹ کا امتیاز سکھائے, اگر باپ, ہمارے دیہاتوں میں لوگ کہتے تھے اب نہیں میں نے یہ کام کرنا, اب تو میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا, اب نہیں میں نے یہ کام کرنا, میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. چونکہ آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں, آپ تجربہ کر لیں, آپ گھر میں مصلی بچھائیں, 2 سال کا بچہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا, اسے پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے. آپ سے جو کچھ بچے سیکھتے ہیں وہ جا کے انہوں نے اداروں سے نہیں سیکھنا. مجھ سے جو میرے بچے سیکھتے ہیں وہ یونیورسٹی جا کے تھوڑا سیکھیں گے. ہمیں خود شعور دینا ہے. میں بڑے لمبے لمبے سفر کرتا ہوں اس میں کچھ طبیعت کو. اب میں صبح 8 بجے نکلا تھا, یہ میرا خیال ہے میں 5ویں 6ٹھی جگہ پہ حاضر ہوں. اسی طرح کا تسلسل زندگی میں رہتا ہے. میں 3 بجے جاتا ہوں, 4 بجے جاتا ہوں. میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی کہا نہیں میں تھک گیا ہوں, خوش کیوں داخل ہوتے ہیں گھر میں. تو میں نے کہا میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں سے آ کے کہوں میں بڑی تکلیف میں ہوں تو وہ کہیں ہم نے نہیں دین پڑھنا, یہ کام بڑا مشکل ہے. میں یہ چاہتا نہیں. میں خوش اس لیے آتا ہوں, میں ان کو بتاتا ہوں کہ آج 20 لوگ تھے پھول پھینکنے والے, آج اتنے لوگ تھے استقبال کرنے والے, تاکہ ان کے دلوں میں دین کا شوق پیدا ہو. ہم ایک غلطی کرتے ہیں, جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. بچہ کہتا ہے سارے کرنے, وہ نہیں کرنا جو ابا کر رہا ہے, اور کوئی کرنا. اگر یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف آپ کے عمل سے ثابت ہوتی ہیں, عمل سے خود بخود توجہ ہو جاتی. اپنے بچوں کو اس طرف لانے کے لیے آپ کو عملی, گھروں میں تقریریں نہیں چلتی, تقریریں بار بار چلتی ہیں, گھر میں عمل چلتا ہے, گھر میں عمل چلتا ہے. بچے جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے, بچے جو آپ کرتے ہیں وہ کریں گے. میں ہوتے ہوتے آ گیا نا چشتی صاحب کے بچے کے حفظ کرنے پہ. یہ شوق باپ نے پیدا کرنا ہے, یہ اس نے پیدا کرنا ہے, یہ توجہ اس نے دلانی ہے, یہ انداز اس کا ہونا چاہیے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں اسلام کی محبت کیسے پیدا ہوئی. فرمانے لگی میں نے آنکھ کھولی تو میرے والد ہر وقت گھر میں مدینے والے کا ذکر کرتے تھے, تو مجھے کسی خاص واقعے کی ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ وہ گھر میں ہر چیز میسر آئی نا, گھر کے اندر ساری چیزیں ملی. تو آپ اپنے گھروں کے اندر بہت سارا ماحول ٹھیک کرنے کی ذمہ دار ہم خود ہیں. کرتے ہیں کچھ باتیں ایسی جس سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے, مانتے نہیں کیونکہ ڈالنا کسی کو ہی ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم کوئی ایسی کمزوری دکھاتے ہیں, عملی طور پر کوئی ایسی کمزوری ہم سے ہو جاتی ہے
بچے کو پتہ چل جاتا ہے ان کا ابا موبائل پہ کیا دیکھتا ہے، بچوں کو پتہ چل جاتا ہے میرے ابے کے دوست کس طرح کی، والد کو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے باپ کا ذہن کس طرح کا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر آپ نے اپنا ذہن بنا لیا کہ پیسہ ہی لانا ہے جس طرح مرضی بھی آئے، تو یاد رکھنا بیٹا ایک دن کہہ دے گا کہ ابا جی آپ نے کمایا کیا ہے۔ چونکہ آپ کا ذہن دولت کا تھا تو پھر ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ بچوں سے عزت کرانے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ابا امیر ہو تو پھر باعزت ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ذہن پیسوں کا دیا ہے۔ اگر وہ کہیں سادگی کا، عاجزی کا، درگزر کا، قناعت کا سبق گھر میں پڑھائے گا تو بچوں میں وہ چیزیں آ جائیں گی، وہ شعور انہیں ملے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ آپ کے وقت وصال کہنے لگی آپ نے تو بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا لیا۔ جب بچے آئے تو آپ نے کہا پتر ایک بات کرنی تھی، حضور کیجیے۔ فرمانے لگے اپنے باپ کو معاف کر دو، تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کوئی جائیداد نہیں بنا سکا۔ تو شہزادے کہنے لگے حضور بزدل کا کیا معنی ہوگا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے میں نا دوزخ سے ڈر گیا تھا، پھر میں کوئی حرام شے اکٹھی نہیں کر سکا، میں ڈر گیا تھا، میں معاذ اللہ دلیر ہوتا جس طرح کا مرضی مال اکٹھا کر، مجھے خوف آ گیا، پتر معاف کرنا میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ تو آپ کے بچے سارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابا جی کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے بچے گلیوں میں نکلتے نہیں، کہ لوگ ہمارے باپ کا نام لے لے کے تانے دیتے ہیں، ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں، ہمیں دعائیں دیتے ہیں، ہمیں آپ کی دولت کی ضرورت نہیں، وہ جو تقویٰ آپ نے ہمارے لیے وراثت میں چھوڑا ہے، امید ہے اگر دنیا قدر کرتی ہے تو صبح قیامت رب بھی ہم پہ فضل ہی فرمائے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقط ہم سے ہماری اولاد سیکھتی ہے، اس لیے خوب تھوڑی توجہ دیں اپنے معاملات پر۔ آپ کے دائیں بائیں والے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں خود کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ میں جو بولتا ہوں نا، جو باتیں کرتا ہوں، میرے ساتھ رہنے والوں کو پڑھانا نہیں پڑتا، ان کی زبان پہ خود جاری ہو جاتی۔ یہ آپ بھی تجربہ کر لیجئے گا، کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ نے سکھائے نہیں پر آپ بولتے رہے تو بچوں کی زبانوں پہ جاری ہو گئے۔ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کل ہم سے پوچھ رہا تھا، وہ کیا سوال، اگر اس نے موبائل کے ایک نئے ماڈل کی ہم سے بات کی ہے تو کچھ نہ کچھ ہم سے اس نے سیکھا ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کوئی چیز دولت کے حوالے سے اس کے ذہن میں ہم نے بٹھائی ہے، اس رستے کو آیا ہے۔ اپنے آپ کو نمونہ عمل بنائیں۔ ہم کبھی باہر غصے ہوتے ہیں تو گھر آ کے نماز کا لیکچر شروع کر دیتے ہیں، بھائی تم سارے نماز نہیں پڑھتے، میرا کاروبار نہیں چلتا، تو بھئی یہ تو آپ نے پھر بات کاروبار کی کر دی، آپ نے تو ابھی بھی نماز کی دعوت نہیں دی۔ آپ کچھ تھوڑی سی وہ جو سرکار نے فرمایا نہ کہا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام کا کاشانہ نور دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اب گھر میں جگہ بھی ظاہری طور پر کم تھی، پر تہجد گھر میں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے کئی دفعہ کھڑے ہو کے رات کو دیکھا سرکار بڑی لمبے لمبے قیام فرماتے۔ یہ چیزیں گھر میں نا کبھی بچوں کو پتہ چل ہی جائے گا نا کہ ابا اٹھا ہے تہجد میں،
مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت سکھاؤ تو کیسے آتی ہے؟ تو میں نے کہا ایک بزرگ ایک دفعہ نا رو رہے تھے رات کو، تو ان کے بچے کہتے ہیں ہم نے اماں سے پوچھا ابا بیمار ہے اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ میں کہا نہیں پتر تم اپنا کام کرو۔ کیا مسئلہ ہے؟ سیانے بیانے ہمارے والد صاحب باشعور اتنے تڑپ رہے ہیں، کوئی درد کوئی تکلیف کوئی مسئلہ کوئی پریشانی، کہتے ہیں ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے باپ کو مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آ رہا ان کا نا وہ، تو کہتے ہیں مجھے بتائیے وہ بچہ کیا اثر لے گا اس کا؟ بڑے دنوں سے دروازے باندھا تو تڑپ گئے ہیں، انہیں نا حضور کے شہر نور کی یاد ستاتی، رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون دی۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مناصب نبوت بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ سرکار تعلیم کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ قرآن بذات خود بہت بڑی حکمت کی کتاب ہے، لیکن فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے نبی کریم علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ تمام صوفیاء اور علماء ربانیین انہوں نے جو دین کی خدمت کامیابی کے ساتھ کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نباز تھے، قوم کی نبض کو سمجھتے تھے اور دانائی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ جب تک کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی طبیب ہمارے مرض کو نہیں سمجھتا وہ صحیح نسخے کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا اس میں فلسفہ بڑا عام ہو رہا تھا، لمبی چوڑی بحثیں، مختلف قسم کے خیالات کے لوگ اور مختلف ہیلوں بہانوں سے طویل ابحاث میں الجھنا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے تو نہایت دانائی کے ساتھ لوگوں کو کتاب و سنت کا سادہ مطلب سمجھایا ہے۔ کچھ لوگوں کو بلا وجہ بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتے بیچارے الا ماشاءاللہ، لیکن وہ مفت کے پیچ و تاب میں الجھے رہتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہایت سادگی کے ساتھ انتہائی وفاداری کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے کر گزر بھی جاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرمایا کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے۔ آج کل لوگ اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں تقریریں کرنا تو خالی مولویوں کا کام ہے۔ حضرت غوث پاک کا انداز تبلیغ آپ کا جو سب سے زیادہ جس چیز میں جو چیز آپ کی معروف ہوئی وہ آپ کی تقریر تھی۔ چھوٹی سی مسجد میں خطاب شروع کیا، پھر جامع مسجد میں گئے، پھر عیدگاہ میں ممبر رکھا، پھر شہر کے سب سے بڑے مجمع کے اندر ممبر لگ گیا، اور پھر حال یہ تھا کہ 70 ہزار لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ محبوب سبحانی کب بات ارشاد فرمائے۔ اب نہایت دانائی کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ وہ جو فرمایا گیا نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب گفتگو کی جائے تو ان کی عقلوں کے مطابق کی جائے، اپنی علمیت نہ جھاڑی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا کس معیار کا آدمی ہے، آپ اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں تو ہم اپنے تجربات کی روشنی میں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھئی آپ کا تجربہ تو وہ ہے جب لوگ بھینسیں پالتے تھے، اور اب تجربہ یہ ہے کہ بچوں نے موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا سے وہ وابستہ ہے۔ تو آپ ضرور اپنے تجربات کی بات کریں، پر نئے دور کا تقاضا بھی تو سمجھیں، اس آدمی کی مجبوری بھی تو سمجھیں، وہ جس ادارے میں جاتا ہے، جہاں جا کے بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے بیچ وہ وقت گزارتا ہے۔
جس طرح کے سوال اس کے ذہن پر اٹھتے ہیں اسے اس طرح کے جوابات چاہیے. اور پھر بات ایک ہی ہوتی ہے، اس کو اگر سلیقے سے ذرا کر لیا جائے نا، اسی بات کو ذرا سلیقے سے. آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے بالکل 2-3 سال کا، اس کو کوئی نہیں پتا غصہ کس کو کہتے ہیں اور مسکراہٹ کس کو کہتے ہیں. اس کی طرف آپ گھور کے دیکھ لیں، وہ رونے لگ جاتا ہے، اور آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے، وہ بھی مسکرانے لگ جاتا ہے. تو لہجے کا اثر تو 3 سال کا بچہ بھی قبول کرتا ہے، تو آپ 18 سال کے بیٹے پر لہجے کا اثر کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہوتا. حکمت، دھانائی، تدبر. عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرنے والے کو. اس نے کہا یار وہ میں نے خواب دیکھی ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو اس نے تعبیر بتائی. کہنے لگا آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچے سب آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. اس نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی قتل کرا دیا. اس نے کہا سارے مر جائیں گے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے؟ یہ کیسی خبر دے رہا ہے؟ بچوں کے جنازے اٹھاؤں گا؟ بادشاہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس نے معاذ اللہ اتنا بڑا جرم کیا، بندہ مار ڈالا. شیخ فرماتے ایک اور بلایا تعبیر کرنے والا. اس سے کہا آپ تعبیر بتائیے. تو اس نے کہا تعبیر یہ ہے، بادشاہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے نا انعام منگوایا اور اس شخص کو انعام سے نوازا. تو بات مجھے بتائیے، یہ دوسرے والے نے بات کی ہے، بات اس نے وہی کی ہے نا جو پہلے والے نے کی تھی. لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے خاندان والے تیری زندگی میں مر جائیں گے. اس نے کہا اللہ تجھے سب سے. تو بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فلانا بندہ جی میرا خطیب ہے. تو میں آپ کو 20 شیوخ کی تاریخ بتا سکتا ہوں جو ایک وائز کی تقریر سننے کے بعد شیخ الحدیث بن گئے. ان کی دین کی طرف رغبت اس مبلغ کی وجہ سے ہوئی، اس دائی کی وجہ سے ہوئی، اور بعد میں اللہ نے انہیں اعزاز عطا کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سلیقے کے ساتھ، ہم صوفیاء کا جو اصل مشن ہے وہ سلیقہ، جذبات کی رو میں بہ جانا، جذباتی باتیں کرنا. وہ میری کچھ طبیعت اس طرح کی ہے نہیں کہ کوئی ایسی بات کروں، اور موقع بھی مجھے نہیں ملتا. اب زیادہ وقت کے ساتھ مصروفیت زیادہ بڑھ گئی. تو ایک جگہ ایک محفل پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ممبر پر اور اسٹیج پر بیٹھنے والے 2-4 لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر ان کا یہ بھی اصرار تھا کہ میں بھی ان کی باتوں میں شامل ہوں. حالانکہ کچھ لوگوں کو کچھ باتیں نہیں بھی آتی تو ان سے نہیں بھی سننی چاہیے. تو ایک صاحب کہنے لگے جی میں تے نہ کل گیا سا تے محفل لٹ کے لے آیا. میں انہوں آخیا محفل لٹی دی تے نہیں، محفل نو تے کچھ دے کے آئی دے. تو آپ کو یہ کس نے شوق پیدا کیا کہ آپ لوٹ کے لے آئے؟ آپ کہیں کہ میں گیا وہاں، میں نے حضور کا ذکر کیا، اللہ نے توفیق دی اور چند آنکھوں میں آنسو بھی آئے. کچھ لوگوں کی توجہ ہوئی مدینہ شریف کی جانب، کچھ کو اپنا سفر حرمین یاد آیا. آپ کیا لوٹ کے لے آئے ہیں؟ مثلا کیا تھوڑی داد امداد مل گئی تو لوٹ کے لے آئے آپ؟ تو میرے بھائی، دانائی، تدبر، تمام اہل تصوف کا یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے کام وہی کیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے تمام غلاموں کو کرنا چاہیے، بس ذرا حکمت سے کیا ہے، تھوڑا دانائی کے ساتھ کیا ہے، تھوڑا فہم و فراست کے ساتھ کیا ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا فتح مکہ کے موقع پر جو پالیسی بنائی تھی نا، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. تو انہوں نے ایک بیان ایسا دیا جو اس پالیسی کے مطابق نہیں تھا. بندہ بڑا خاص ہے، آدمی بڑا معتبر ہے، خدمات بڑی عمدہ ہیں، لیکن ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ حضرت سعد
ابن عبادہ سے جھنڈا واپس لیا جائے. اور جھنڈا کسی سے واپس لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کمان واپس لے لی کسی سے, اب ان سے جھنڈا واپس لیا جائے گا. حالات ایسے پیدا ہو گئے, لیکن ان کی کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے لیا جائے, اور تقاضا حالات کا یہ ہے کہ جھنڈا لے بھی لیا جائے. اب کیا کیا جائے؟ حساس آدمی ہے, دل ٹوٹ جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے؟ ماحول کچھ اور بن گیا ہے اور شخصیت کا اپنا وزن کچھ اور ہے. تو یہ ہے میرے محبوب پاک کو اللہ نے جو حکمت کے خزانے دیے ہیں. حضور فرمانے لگے جھنڈا تو ان سے واپس لینا ہے. اور اس طرح بھرے مجمع میں اور بھری محفل میں اور لشکر کے بیچ کسی سے جھنڈا لیا جانا, یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا. لیکن یہ میرے کریم کا کریمانہ فیصلہ دیکھنا, ساری حکمت قربان سرکار کے قدموں پر. محبوب فرمانے لگے ساتھ میں نے ایک فیصلہ کیا. یا رسول اللہ حکم فرمائے. فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے کر آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. سب سے زیادہ کوئی باپ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے سمجھ آتی ہے نا میرا پتر میرا کام سنبھالنے کے قابل ہو گیا. وہ تو سمجھتا ہے میرا قد اونچا ہو گیا. تو جس بات میں وہ ناراض ہو سکتے تھے یا دل ٹوٹ سکتا تھا, محبوب کریم علیہ السلام نے رنگ یہ اختیار کیا کہ اسی بات پر وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے. صوفیاء کیا کرتے؟ محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ لاسانی میرے مرشد کریم رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ کام بڑی دانائی سے کیا ہے. کام ذرا تدبر سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تیز اڑنے کا شوق بھی رکھیں اور پھر آپ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے ٹکرائے بھی نہ. ساری باتوں, سارے تانوں, اور یاد رکھیے گا صوفیاء کو ان کے دور میں بھی سارے تنقید سارے تعریف کرنے والے نہیں ملتے. ان کے دور میں بھی سارے تعریف کرنے والے نہیں ملتے, تنقید کرنے والے بھی ملتے ہیں. ہر مزاج کا آدمی ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا بیچاروں کا منہ کا ذائقہ ہی ہمیشہ کڑوا کسالا رہتا ہے. وہ گھی پر بھی اعتراض کریں گے, شہد پر بھی اعتراض کریں گے, لیکن اپنے ذائقے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ بھی بعض لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. تدبر ہے نا, حکمت ہے. ایک ملاح کشتی چلانے والا تھوڑا لہجے کا سخت تھا, اور دجلہ کے کنارے سرکار بغداد کا آنا جانا تھا. تو دو حصوں میں تقسیم تھا شہر, کچھ لوگ اس طرف تھے کچھ اس طرف تھے, اور مین ایک معاملہ تھا لوگوں کا آنا جانا. تو ملاح لہجے کا تلخ تھا, انداز اس کا ٹھیک نہیں تھا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاحت فرماتے فرماتے دجلہ کے کنارے جو جا نکلے تو ایک شخص کو کھڑے دیکھا وہ رو رہا ہے. تو فرمایا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور یہ ملاح فلاں بن فلاں ہے, ہمارا محلے دار ہے, میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں, میں غریب آدمی ہوں, مجھے دریا کے اس پار جانا تھا, کشتی میں جو بیٹھا ہوں تو اس نے اتار دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرے پاس نقد پیسے نہیں تھے. میں نے اس سے کہا ہے کہ یاد دوبارہ دے دوں گا, لیکن اس نے سب لوگوں کے بیچ میں اتار بھی دیا ہے اور توہین بھی کی ہے. اس نے کہا مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی, نیچے اترو, پیسے ہوں گے کرائے کے تو سفر کرنا. اب یہ کہ حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں تعویذ دیتے ہیں آئندہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ نہیں فرمایا دعا کریں گے جمعرات کو صبح 9 بجے آ جانا, یہ نہیں فرمایا حضرت نے کہ وہ یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں تم چھوڑو, ایسے لوگوں کے منہ لگنے کی کیا ضرورت تھی. کوئی ایسا جملہ نہیں. رب کے بندوں کا تدبر اپنا ہوتا ہے. آپ فرمانے لگے تم یہی رکو میں آیا, گھر تشریف لے گئے, 100 دینار لائے. اتنی دیر میں وہ ملاح سواریاں دوسری جانب اتار کر اس جانب واپس لوٹ چکا تھا. وہ جیسے ہی نیچے اترا حضرت محبوب سبحانی نے اسے بلایا, اس غریب آدمی کو بھی پاس کھڑا کیا اور 100 دینار اس ملاح کے ہاتھ میں تھما کے فرمانے لگے یہ 100 دینار رکھ لو, آج کے بعد جب ختم ہو گئے تو میں اور دے دوں گا, 100 رکھو, ختم ہونے پر اور لے لینا. لیکن فرمایا آج کے بعد
اگر کوئی غریب کشتی پہ بیٹھا تو ہین کر کے نیچے نہ اتارنا، اسے عبد القادر کے کرائے پر سفر کرا دینا، نیچے نہیں اتارنا، لوگوں میرے کرائے پر سفر کرا دیا کرنا۔ اس شخص کو تسلی ہو گئی جو شکایت کر رہا تھا، لیکن چند ہی منٹ گزرے تو وہ ملاح جس کو لوگ کہتے تھے کہ پتھر کا لہجہ رکھتا ہے اور کانٹوں کا مزاج رکھتا ہے اور ہر وقت کڑوی اور کسیلی باتیں کرتا ہے، تھوڑی ہی دیر گزری تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ کہنے لگا بغداد کے مرشد ایک دفعہ معاف کر دے، آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں آئے۔ آپ تدبر کے ساتھ کام کریں گے، آپ دانائی دیکھیں گے۔ اپنے ہی بچوں کے بارے میں ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، بچے سے غلطی ہو گئی ہے، بچہ کیوں ہے؟ اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی عمر ہے 50 سال اور بچے کی عمر ہے 18 سال، اور آپ کا تقاضا یہ ہے وہ آپ کے حساب سے کام کرنا شروع کر دے۔ آپ اس کی عمر کا تقاضا دیکھیں، جب آپ کی عمر کو پہنچے گا نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت لیکچر سننے کو ملتے ہیں ایشیا کے لوگوں سے، بہت لیکچر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو آپ لیکچر دے رہے ہیں وہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا سوچتا ہے، ذہن کی سطح پر سوال کیا ابھرتے ہیں۔ سوال کے مقابلے میں غصہ نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں تلخی نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سوال کھڑا کر رہا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے کہا حضور آج میں نہ تقریر کروں، میں کر لو۔ کہتے ہیں میں نے بڑے دلائل سے مزین گفتگو کی لیکن لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ شیخ نے 10 منٹ ہی باتیں کی انہوں نے بھی دلائل سے، پر میرے گھنٹوں کا وہ اثر نہیں تھا جو شیخ بغداد کے چند منٹوں کا اثر تھا۔ وہ لوٹ پوٹ بھی ہوتے تھے، وہ روتے بھی تھے، اور ان کی سسکیاں اور ہچکیاں سننے کو ملتی تھیں۔ تو گھر آ کے میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور میں نے بھی کوئی دلیلیں کم نہیں دی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے سے کہا بیٹا تمہاری انہوں نے صرف تقریر سنی ہے اور مجھ سے وہ ٹوٹ کر پیار بھی کرتے ہیں۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گے، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو جاؤ گے، یہ تم پر اعتماد کرنے لگیں گے، یہ تمہیں اپنا خیر خواہ جاننے لگیں گے، اور پھر جب تم کوئی بات کرو گے تمہیں باعمل سمجھنے لگیں گے، پھر ان کی بات کا اثر جلدی ہوگا۔ تمہاری سادہ بات بھی ان پر اثر انداز ہوگی، لیکن پہلے تمہیں اس مقام پر آنا پڑے۔ تو دانائی، تدبر، آپ دیکھیے نا نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد ایک جنگ سے مال غنیمت آیا تو تالیف قلب کے لیے جو نئے لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، مکہ فتح ہوا تھا، ان کو زیادہ دیا۔ تو کسی ایک آدھ نوجوان نے کہیں دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ قریبی لوگ جو سرکار کے ہیں ان پر محبت زیادہ ہونے لگی ہے اور مال زیادہ ملنے لگا ہے۔ تو سوال تھا نا، ذہن پہ آ ہی گیا ہے۔ یہ سوال بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، یہ آ ہی جاتے ہیں، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ وسوسوں کا رستہ لیتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ پاک باز لوگ تھے، ان کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ قریبی لوگ ہیں تو اس طرف نوازشات کا انداز ذرا بڑھ گیا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام انصار مدینہ کو میرے خیمے میں لاؤ۔ سب جمع ہوئے تو کریم فرمانے لگے کہ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت نہیں دی، کیا کرم نوازی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب رسول کا بڑا احسان ہے۔ تو کریم فرمانے لگے اچھا تم یہ کہہ سکتے ہو، آپ ایک بات پر توجہ کیجئے گا، حضور فرمانے لگے تم کہہ سکتے ہو یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو ستایا تھا، ہم نے جگہ پیش کی، سینہ کشادہ کیا۔ تو وہ رونے لگے، کہا نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں، آپ کا یہ احسان ہے سارا۔ فرمایا تم کہو کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی لہو ٹپک رہا ہے، جو انہوں نے بدر اور احد میں بازار گرم کیے ہیں جنگ کے، تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا احسان ہے۔ پورے خیمے پہ نظر جو میرے کریم نے دوڑائی تو آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، آنسو ہیں، ہر ایک
اپنے دل کو تھامے بیٹھا ہے, رو رہے, یا رسول اللہ. ایک آدھ نوجوان نے بات کی, حضور مہربانی فرمائیں. ایک جملہ سرکار نے آخر میں کہا, ایک جملہ. وہ سوال پیدا ہوا تھا کہ قریبیوں پر نظر کرم زیادہ ہونے لگی ہے. ایک جملہ حضور نے صرف کہا, اتنی دانائی, اتنی حکمت کہ سارا رنگ ہی بدل گیا. حضور فرمانے لگے, میرے بھولے بھالے انصار مدینہ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور مدینے والے جب مدینے جائیں تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جائے؟ اب تو حالت ہی کچھ اور تھی, اب تو روح وجد کر رہی, اب تو گویا ان کا دل کر رہا تھا جو ہمارے پاس ہے وہ بھی کوئی لے جائے. کیا تم پسند نہیں کرتے بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم اللہ کا رسول ساتھ لے جاؤ؟ تو وہ ذہنوں پر ایک سوال تو ابھرا تھا, پر میرے کریم کی یہ دانائی ہے اور حکمت ہے کہ حضور نے یوں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ روح تک وجد کرنے لگ گئی. تھوڑے سے نا سیاڑے ہو جائے, تھوڑے سے جی تھوڑے سے نہیں, کچھ دا نہیں بنتا پیا پروگرام, صرف تھوڑے سے. کہندے ابا جی ڈاڈے نے, میں کہا جے تے نال سیانے بھی لینا, جے تے نال تے پھر تے ڈاڑ پونا قبول ہے, تے جے نیرے ڈاڈے نے پھر مشکل ہے گل. اگر تو تھوڑے بہت ساتھ دیکھے نا, حکیم کہتا تھا گولی کڑوی ہے, تھوڑا گڑ ڈال کے کھا لینا. تو اگر تو وہ کڑوے ہیں پر ساتھ گڑ کا مشورہ دیتے ہیں تو پھر تو چلو بات بنتی ہے. لیکن یہ کہ اگر نیرے کڑوے ہیں تو پھر ذرا معاملہ مشکل ہو جائے گا. استاد سخت ہے, پڑھاتا بھی ہے. اگر تو پڑھاتا ہے تو سختی قابل قبول ہے, لیکن اگر نیرا سخت ہے نا, اسباق پر توجہ کوئی نہیں, تو پھر اس کی سختی قابل قبول ہے. شیخ سخت ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, تیری تربیت کا پورا خیال بھی رکھتا ہے. اسے نالائقوں کو بھی سیدھا پدرا کرنا آتا ہے. اگر تو آتا ہے نا ٹھیک ٹھاک کرنا. حضور غوث اعظم کے مدرسے میں نا اسباق تقسیم ہو رہے تھے, ہمارے مدارس دینیا میں سبق تقسیم ہوتے ہیں. یہ استاد قابلیت رکھتے ہیں نحو میں, یہ نحو پڑھائیں گے, یہ صرف پڑھائیں گے, یہ منطق, یہ فلاں سبق, یہ فلاں اسباق بانٹے جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم کے مدرسے میں سبق بانٹ رہے تھے تو ناظم تعلیمات کہنے لگے, حضور آپ کو بھی سبق دینے ہیں؟ فرمایا نہیں حضور, آپ تو کتنے کتنے گھنٹے اسباق پڑھانے کے شوقین ہیں. تو آپ فرمانے لگے تم مجھے سبق نہ دو, تم مجھے بچے دو. حضور کون سے؟ فرمایا لائق لائق سارے رکھ لو, نلائق سارے مجھے دے دو. جتنے نلائق ہیں نا, نلائقوں کو میں پڑھاؤں گا. مجھے کہہ لینے دو یار, مجھے کہہ لینے دو, میرا دل کرتا ہے میں کہہ دوں. نبی پاک نے بھی فرمایا ہے جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے قیامت والے دن میری شفاعت کے نیچے ہوں گے. میری شفاعت کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی. کبائر جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تمہیں, ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے, اور میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا, ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے. وہ گناہگار کتنا سونا ہوگا جس کے سفارشی حضور بنیں گے قیامت میں. کتنا سونا ہوگا جس کا بازو پکڑ کے حضور, اور حضور ہمارے وکیل نہیں ہے, شفیع ہے. وکیل کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اسے چھوڑ دیں. جج سے کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, چھوڑ دیں. اور شفیع کہتا ہے ان نے سارا کچھ ہی کیتا, جی تسی میرا منہ دیکھو. حضور شفیع ہے. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا. یہ جو وہ جو خیر والا خطا کار ہے نا, جو توبہ کرتا ہے, اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے. تو بھائی
تھوڑی دانائی سے اپنے وقت کو لے کے چلے. میرے غوث پاک نے حکمتوں سے ایک گویا تھا, الٹے سیدھے شعر اور کفریہ کلمات اور یہ وہ تو کرتا جہالت کی بنیاد پر تھا, حالات کچھ اور ہی تھے. تو غوث اعظم منع کرتے, تو ہمارے زمانے میں جسے منع کرے نا وہ مخالفت کرتا ہے. تو وہ کہتا جی وہ میرا رش بڑا ہے, لوگ سننے بڑے آتے ہیں, میرے گلے میں جادو بڑا ہے, تو یہ دیکھو جی مولوی صاحب شیخ صاحب مرشد مجھے روکتے, تو پھر گلا سدا نہیں رہتا. تو وہ بڑھاپا آیا تو لفظ کانپنے لگے, اور جو آواز کی سر تال کے قائل تھے انہیں کہیں اور سے وہ ذائقہ ملنے لگا, تو اب حال خراب ہو گیا. اور گھر میں جب تک نوٹ آتے تھے تب تک تو کیا بات تھی, اور جب حالات اور طرح کے ہوئے تو پھر اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا. ایک دن حضور غوث پاک گزرے, ساری زندگی اس نے مخالفت کی. حضرت شیخ گزرے تو قبرستان کے کونے میں بیٹھا ہے, مکھیاں بھنک رہی, کپڑے بدلے ہفتے بیت گئے, حالت خراب ہے. شیخ نے اپنے غلام کو بلایا, 100 دینار دیے, فرمایا اسے جا کے دے آ. غریبی آ گئی ہے اس پہ. اس نے جا کے وہ 100 دینار اس گویے کے پاس جو رکھے تو کہنے لگا کس نے بھیجے؟ میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے, ہوں تو اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے. کون ہے اس غربت میں, تنہائی میں, ان بھنکتی مکھیوں میں اور میرے وجود سے آتی بدبو میں؟ اب کون ہے جس نے 100 دینار بھیجے؟ تو خادم کہنے لگا مجھے پہنچانے کا حکم ہے, بتانے کا نہیں. تو وہ بوڑھا گویا اٹھ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا میں بھی اسی بغداد میں پیدا ہوا ہوں, اور میرے بال بھی اسی بغداد میں سفید ہوئے ہیں. میں یہاں کے عالموں کو بھی جانتا ہوں, تاجروں کو بھی جانتا ہوں, فقیہان شہر سے بھی آگاہ ہوں. میری اس غربت میں اگر مجھ پر کوئی ترس کھا سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے. اس کے علاوہ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے. میں نے عمر بھر مخالفت کی ہے غوث پاک کی, اور ان کا یہ حال ہے کہ اس غربت میں. تو وہ جو خادم تھا نا, گلاں کریے اپنے سجنا دیا منہ ہو رہا مل تر کے, اس خادم نے جب سنا تو وہ رو پڑا. تو اس کا رونا تصدیق تھا. اس کا رونا تصدیق تھا کہ بات میرے پیر کی ہو رہی ہے, میرے مرشد کی بات ہو رہی. غوث اعظم سبق پڑھا رہے تھے تو وہ گویا آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نے عمر بھر آپ کی مخالفت کی ہے, آج سمجھ آئی ہے. اسی منصب پر بیٹھے ہو جس منصب پر مدینے والے رسول اپنی امت کے علماء کو بٹھانا چاہتے ہیں, جہاں سرکار چاہتے ہیں کہ لوگ بیٹھیں. میرے بھائیوں, دانائی, تدبر, حکمت, یہ سرکار بغداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وافر حصہ عطا کیا تھا. جلد باز نہ بنے, فیصلے جذباتی نہ کریں, رائے دینے میں تیزی نہ دکھائیں. آپ اپنے بزرگوں سے فیضیاب ہوں, حکمتوں کو سمجھیں, تقاضوں کو سمجھیں, حالات کو سمجھیں. ہم امت مسلمہ جہاں آ کے کھڑے ہو گئے تو ایسے ہے جیسے گمسان کا رن پڑا ہوا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور باہر سے کوئی فتنہ لینے جانا ہی نہیں پڑتا, ہر فتنہ اندر سے ہی اٹھتا چلا جاتا ہے. اب زیادہ وقت آیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں کو سمجھیں, بے حکمت زندگی نہ گزاریں, تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھیں, تھوڑا وقت دینا سیکھیں, تھوڑا سا حالات کو سمجھیں. آپریشن کراتے وقت تھوڑی دیر کے لیے درد تو ضرور ہوتا ہے, اور وہ درد بڑا فائدہ مند ہوتا ہے, وہ بعد میں ہمیشہ کے لیے آسانی کرتا ہے. وہ ہو تو جاتا ہے, جو واہ ویلا کرتا ہے اس کا بھی ہو جاتا ہے, اور جو چپکے سے درد سہ لیتا ہے اس کا بھی ہو ہی جاتا ہے.
اس واویلے کو چھوڑ دیں، شور کو چھوڑ دیں، شدت کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی سے شکووں کو چھوڑ دیں۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زندگی میں تمہیں کبھی بھی ناکامی ہونا تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ تمہاری اپنی غلطی کہاں کہاں ہے، تم کہاں کہاں بھولے ہو، سست ہوئے ہو، غافل ہوئے ہو، کہاں کہاں تم نے کمزوری دکھائی۔ اور میں نے کم از کم یہ تجربہ ہمیشہ کیا ہے، جہاں بھی کہیں محسوس ہوا کہ یہ معاملہ بگڑا ہے تو تلاش کرنے سے اپنی غلطی وہاں مل گئی کہ یہاں ہم سے بھی، یہاں کر کے ہم بھی بھولے ہیں، ایسا نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی خطا ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اپنی خطاؤں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں خوش قسمت ہے جسے دیدے قصور نصیب ہو، جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائے، وہ سیاںا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے اصلاح کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد